اور ایک مسلم کے لیے جھوٹ بولنے کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہے. جھوٹ بولنے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات سنی اور اس سنی بات کو منو ان کسی کو سنایا لیکن اس کی تحقیق نہیں کی کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے, تو وہ بات دوسرے آدمی تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ بولنے کے مترادف ہے. میں بس ایک معزز مہمان ہے, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر ہم قانون کی بات کریں تو ان کو کافی زیادہ اس پر نظر ہے, اور ساتھ میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ وترگام کی بستی کے اندر ہمارے یہاں بیت المال ہے, چونکہ یہ امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ ہر بستی کے اندر بیت المال کا پورا نظام ہونا چاہیے تاکہ ہم مشکل حالات میں اپنی امت کی جو ہے راحت رسانی کا کام کر سکے جو ہمیں اسلام سکھا کے گیا ہے. اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک ویڈیو کلپ کل جو ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر آ گئی, جس میں کئی لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ شاید اس سے جو ہے جو مستحق لوگ ہیں ان تک شاید جو ہے پورا مدد نہیں پہنچتا ہے یا ان کی پوری راحت رسانی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ادارے نے کافی زیادہ کام کیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے اس علاقے میں. حالانکہ پہلی بار یہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کوئی ایسا اشکال پیدا ہوا کہ جس کے بارے میں لوگوں نے بھی بات کی ہے, اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی یہ ویڈیو آیا ہے. حالانکہ جب ہم نے اس میں اندر جھانکنے کی کوشش کی تو کہیں چیزیں ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ ادارہ جو بہترین کام کر رہا ہے, اور جب کوئی کام اچھا ہو رہا ہو تو اس کے حوالے سے جو ہے تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن ہماری ایک گزارش رہے گی کہ پوری امت مسلمہ سے جب بھی آپ تنقید کریں تو تنقید برائے تعمیر جو ہے اگر یہ ہوگا تو ہمارے لیے بہتر ہے. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی وادی کشمیر کے اندر جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو تھرو کولڈ واٹر آن, یہ چیز جو ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے. فی الحال ہمارے ساتھ عنایت صاحب انہیں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا, ایک ادارے کی سربراہ بھی ہے, ساتھ میں ان کی جو اوقاف کمیٹی بہت اچھا کام کرے. لیکن کل جو ویڈیو کلپ منظر عام پر آئی اس حوالے سے سر آپ کا کیا کہنا ہے اور آپ کا کیا موقف ہے, آپ کس طرح اس چیز کو اپنے الفاظ میں اتاریں گے؟ تھینک یو سو مچ آپ کے جو کائنڈ ورڈز ہے اس کے لیے. پہلے میں یہ بات مجھے لگتا ہے ضروری ہمیں بولنا چاہیے, اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا جو ہے تو اس پلیٹ فارم کا ایکچولی آبجیکٹ کیا ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جن کو تک پہنچنے کے لیے آپ کے کوئی ایسیس نہیں ہے. سو پریسائسلی اسپیکنگ کہ سوشل میڈیا ایک آپ کو ایک کمیونیکیشن لنک کریٹ کرتا ہے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے جن کے تک آپ کو پہنچنے کی کوئی ایسیس نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری لوکیلٹی میں ایک پرٹیکولر انڈیویجول کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے تو اور اس میں جو موسٹ ریلیونٹ پارٹی ہے وہ یہاں کی اوقاف کمیٹی ہے, یہاں کا بیت المال ہے, اور یہ بالکل اسیسیبل ہے انڈر دا نوز, ہم جس کو بولتے ہیں انڈر ایک انگریزی محاورہ ہے کہ انڈر دا نوز ہے, اس کو ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے اور ان دو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایسیس کریٹ کرنے کے لیے ہمیں سوشل میڈیا کی ضرورت ہے نہیں. اور اگر کسی چیز کو چاہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک ہے یا نیگیٹو فیڈ بیک ہے جن کے آپ کو ایسیس کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بالکل ایسیسیبل ہے ایٹ اے فون کال اوے. اور اگر آپ چل کے بھی جائیں تو ناٹ مور دین 2.5 minutes اور ایٹ دا موسٹ 5 minutes. تو اس کے بعد وی ریزورٹ ٹو دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ان آرڈر ٹو اسٹیبلش این ایسیس. تو مجھے لگتا ہے کہ دس کین ناٹ بی ویوڈ ان اے پازیٹیو پرسپیکٹو. تو اب میں آپ کو اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس انڈیویجول کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ہمارا جو یہاں بیت المال ہے اس کو کبھی ہم نے اٹ از فار لاسٹ 12 years, پچھلے 12 سال سے ہم لوگ یہاں پہ اس کو چلا رہے ہیں, اور پچھلے 12 سال سے میں اس ادارے سے وابستہ ہوں اور ایک کچھ ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں. اس کے علاوہ جو اشخاص اس کے ساتھ ہیں ان کا نام نہیں لوں گا تو کچھ ناانصافی زیادتی ہوگی. جیسے حاجی فاروق احمد شیخ صاحب ہیں ہمارے یہاں پہ, حاجی محمد رمضان ڈار صاحب ہے, عبداللہ ادوانی صاحب ہے, حاجی غلام رسول راتر صاحب ہیں, نذیر احمد ڈار ہیں. میں بھی اس ادارے سے وابستہ ہوں. پچھلے 12 سال سے 2014 میں ہے اس کا قیام ہے, تب سے ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں. اور جہاں تک اس پرٹیکولر انڈیویجول کی بارے میں بات ہے جس کو انہوں نے یہ کیا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہاں پہ, اینی بڈی, تو یہ تو پبلک ڈومین میں ہے, ایوری بڈی نوز اٹ. اور اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کو پچھلے 10 سال سے وی ہیو بین آفرنگ دا فائنینشیل اسسٹنس, دس از آن ریکارڈ. ایک وہ بات ہے. وہ دوسری بات ہے جو انسیڈنٹ کی بات ہوئی ہے,
ابھی تو کل عید تھی اینڈ یسٹرڈے ڈیٹ تھی، مجھے لگتا ہے 21 تاریخ تھی، اور 20 تاریخ کو جمعہ تھا دوسرا، اور 19 تاریخ کو ایک پاسبلٹی تھی کہ شاید 20 تاریخ کو عید ہوگی. 19 تاریخ کو ہی عصر کے بعد ہم نے اس انڈیویجول کے لیے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ بھیج دیا. ایک جو کنسرنڈ ہمارے وہاں پہ ریسپانسبل آدمی ہے، ان کا نام بھی لوں گا، حاجی عبداللہ ادوانی صاحب، ان کے ہاتھ میں بھیج دیا کہ بھائی ان کو آپ یہ دے دو. اور جب لیکن میں نے عید کے دن ظہر نماز کے بعد عصر کے آس پاس میں نے یہ ویڈیو میں دیکھا کہ ارے اس انڈیویجول کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس کو 7 دن سے بھوکا ہے، اس کی کسی نے خبر پرسی نہیں کی ہے. تو میں نے بالکل اسی سمے وانی صاحب کو، عبداللہ ادوانی صاحب کو کال کر کے پوچھا کہ یہ تو وہی انڈیویجول ہے جس کو ہم پچھلے 10 سال سے لگاتار فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں، اس کو بالکل پوچھتے رہتے ہیں، اور آج بھی ہم نے اس کے لیے ایک جو پرٹیکولر سم مقرر کیا گیا ہے آپ کو بولا ہاں میں نے تو اس کو دے دیا. تب جا کے انہوں نے اس کو سیریسلی لے لیا. تو اور انہوں نے اس کو بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو کہ آپ نے مجھے یہ رقم دی، لیکن اچھا رہتا اگر آپ مجھ کو منڈے کو دیتے، میں اس کو بینک میں ڈپازٹ کرتا، کیونکہ یہاں ابھی مجھے پیسے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. دس از دا ٹرو فیکٹ آف دا میٹر. اب آپ اس کے باوجود بھی جو ویڈیو ہوا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی ڈفرنس ٹو انسٹیٹیوشن. یہ ہم لوگ کا انسٹیٹیوشن اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ لوگ اس میں ہماری واہواہی کریں. یہ اس لیے ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ہے، اور انہوں نے ہمیں اس پیسے کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچائے جن تک یہ پہنچنا چاہیے. اور چونکہ یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن گیا، میں اس میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال میں 2025 میں ہم نے کوئی 1 لاکھ کے آس پاس معاونت دی ہے. ہم نے کچھ نہیں دیا، یہ لوگوں کا پیسہ ہے کہ جو ہم نے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے جن کو اس پیسے کی ضرورت ہے. اور جو میں نے بولا 1 لاکھ سے زائد رقم ہے، اور اس میں سے 85% 90% کے آس پاس اماؤنٹ اس چیز پہ خرچ کیا گیا جو میڈیکل ایمرجنسیز تھی. اور میڈیکل ایمرجنسی جو آتی ہیں وہ پوچھ کے نہیں آتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ دا، اور بھی باقی چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کے بارے میں ابھی یہاں وضاحت کرنے بیٹھوں گا تو مجھے لگتا ہے جو آبجیکٹ ہے، جو ٹرو آبجیکٹ ہے بیت المال کا یا یہاں پہ اوقاف جو بھی بنائی ہے، دیٹ ول گیٹ فرسٹریٹڈ. تو اب چونکہ آج میرا آپ آئے یہاں پہ تو آپ کی بہت مہربانی ہے، اور شاید میں یوزولی نہیں بولتا ہوں کوئی بھی پبلک پلیٹ فارمز پہ. یو کین چیک می بیکاز پالیٹیکلی بھی میں بہت ایکٹیو رہا ہوں، اور باقی چیزوں میں بھی، سوشل ورک میں بھی، بٹ یو ول ہارڈلی فائنڈ می آن دا سوشل میڈیا اور ڈوئنگ سم سیلف پروموشن. تو اس چیز میں آج میں نے دیکھا کہ چونکہ یہ میں ایک ادارے کی طرف سے ہمیں ایک اس میں وضاحت دینا بنتی ہے. دیٹ از دا ریزن. اور میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ اس معاملے میں جو بھی ہمارے جو تنقید ہوگی برائے تعمیر، ہم انشاءاللہ، اور میں یہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ لیڈرشپ اور ایک پازیٹیو اگر ایک مشن لے کے جا رہے ہیں، the criticism is the first reward that is to be received. اور اس معاملے میں خوش ہوں کہ چلو انشاءاللہ لوگ ہمیں سیریسلی لے رہے ہیں، تو ول بی انشاءاللہ. قانون کے ساتھ آپ کی کافی زیادہ وابستگی ہے. ایک میسج رمضان مبارک اور ساتھ میں شہر المواسات ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کے تعلقات دوسرے مسلمان کے ساتھ بہت اچھے ہونے چاہیے. اور مواسات کی جب بات آتی ہے، اکویٹی کی جب بات آتی ہے، اور احسان کی جب بات آتی ہے، تو کیا میسج رہے گی آپ کی طرف سے امت کو کہ بہتر ہے کہ اگر ہم اس کا ہاتھ بٹاتے، اس سے میرے خیال سے یہ بہتر تھا کہ ہاتھ بٹاتے، اس کا اپلوڈ کرنے سے بہتر تھا کہ اس کا ہاتھ بٹاتے اور اس کے کام آتے وہاں پر، تاکہ ایک صحیح میسج آتی قوم میں کہ ہمیں اسلام کیا سکھا کے گیا ہے. True. لیکن اس معاملے میں اس میں جو ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے یا جس نے بھی کیا، جیسے بھی کیا ہے، تو وہ ود ان دا رائٹس ہیں، اپنے ود ان دا رائٹس ہیں. تو ان کی انٹینشنز بہت اچھے رہے ہوں گے. میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ ابھی کرنا نہیں چاہوں گا، لیکن صرف ایک بات میں بولوں گا کہ چونکہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لا، یہاں جھوٹ بولنے کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہے، بٹ آئی ایم اے مسلم آلسو، آئی ایم اے پریکٹائزنگ مسلم. اتنا ہی اس کے بارے میں یہ کہوں گا. اور لیکن یہی میرا یہ رہے گا سجیشن ٹو ایوری who is active on these platforms کہ جب بھی کوئی آپ یہ کریں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ لیگلی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں بتا رہا ہوں، لیگلی، ادروائز ون بیکمز لائبل unless you don't ڈو یور فیکٹ چیک. جب تک آپ فیکٹ چیکنگ نہیں کریں گے، ابھی میں آئی ایم اے ویری کریزی اباؤٹ فالوئنگ دا نیوز، اینڈ آئی ایم فالوئنگ ون آف دا ٹاپ 5 نیوز چینلز آف دا ورلڈ، جس میں فاکس نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی جب وہ کوئی نیوز آتی ہے تو نیچے ایک ڈسکلیمر آتا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دس نیوز وی آر شوئنگ ٹو یو، آپ تک پہنچا رہے ہیں، بٹ وی ہیو ناٹ بین ان اے پوزیشن ٹو گیٹ اٹ ویریفائڈ فرام دا انڈیپینڈنٹ سورسز.
So this is the legal liability which is created upon any individual who wants to spread a message, whether for the right reasons or for the wrong reasons. تو یہ میں کہنا چاہوں گا. باقی thank you so much, a lot of thanks.